یہ جو 27ویں ترمیم ہے بیسیکلی جو ججز تھے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل جائے گا، پھر اس کے بعد آئینی عدالت جو ہے وفاقی آئینی عدالت جس کے جسٹس بھی آج 3 نے حلف بھی اٹھا لیے، جسٹس نے چیف جسٹس بھی ان کے بن گئے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ کام کیسے کرے گی اور اس کی جو شکیں ہیں آپ اس پہ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں؟ اور کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جو عطر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے لکھا اپنے استعفے میں کہ آئین کو توڑا گیا ہے، مختلف باتیں کی گئی، جبکہ حکومتی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی ان کا ایجنڈا ہے، پورا ایک تقریر لکھی گئی ہے۔ اس کو آپ استعفے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ استعفے دے دینا خیر اس ماحول میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اگر ماحول ذرا کچھ بہتر ہوتا ہے اس سے تو پھر استعفے نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ پھر ان کو اس اپنے دفتر میں رہ کے بطور جج کوئی لائرز موومنٹ کے سپورٹ میں کوئی اس میں سپورٹ آپ کرتے ہیں کہ ضمانتیں کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت یہ ہے کہ یہ مائنورٹی جو ہے، جو بھی مائنورٹی ہے جتنے بھی ہیں اس میں وہ بالکل بے حال ہے۔ وہ باہر انہوں نے بارش میں بٹھا دیا ان کو برآمدے کے باہر، آپ یہاں بیٹھو۔ اب اس ذلت سے تو ٹھیک ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مزید استعفے بھی آئیں گے؟ شاید آئیں گے۔ ابھی دیکھو نا، ابھی یہ پتہ لگے گا کہ کس کو میرے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے۔ سب عدالت، سب جج جو کل پرسوں حلف لے لیں گے وہ ممنون ہوں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کے اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کے۔ اب وہ ممنون ان دونوں نے یہ سارے کورٹس ایک اثر نو اتنا پیک کرنے، جس کو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دیں۔ اب حلف دیا لگے، اب جس کو چھوڑنا چاہیں وہ چھوڑ دیں۔ اب ہر کوئی جج جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے سفارش ملے، کوئی کچھ ملے، میں اس کو میں بدستور رہوں۔ اب وہ جو چیز ہے وہ اب اس وقت پہلی پوری کھیپ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاس۔ اب اتنی زیادہ ثوابدید تو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ آپ کہتے ہیں یہ ایک جج ہم نے چیف جسٹس اپوائنٹ کر لیا، ہمارا وہ وفادار رہے گا، وہ نہیں رہتا۔ اکثر یہ ہوا ہے۔ آرمی چیف آپ کہیں کہ میں نے اپنا لگا لیا ہے، وہ نہیں رہتا۔ وہ پرویز مشرف کا دیکھیں اور اس کا دیکھیں، وحید کاکڑ کا دیکھیں، آپ جس کا بھی دیکھیں وہ اپوائنٹڈ بائی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء اللہ کو اپوائنٹ کیا، اس نے پھانسی لگا دی اپنے محسن کو۔ خیر اب وہ یہ چیز مسلمہ ہے کہ جو قانون اور لا وہ بحث کے بغیر ہاؤس میں سیر حاصل بحث کے بغیر اس کو پاس کیا جائے وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول میں استعفے دینے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جو اس وقت ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ کیا کریں؟ ویٹ کریں یا پھر استعفیٰ دے دیں یا پھر مذمت کریں وہاں جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہ تو اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز تو تھی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے، اکٹھے ہو کے بار روم میں آ جائیں، بار روم سے چل پڑے گا معاملہ بڑا واضح طور پہ۔ یہ تو واضح ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جب تک وہ اس نے تارڑ نے، اعظم نذیر تارڑ نے جب تک وہ ڈرافٹ ٹیبل نہیں کیا بل کا، بل ٹیبل کسی کو نہیں پتہ تھا اور ہمیں تو نہیں بتایا گیا تھا، اس وقت آیا ہی نہیں تھا تو بتانا کیا تھا۔ تو یہ جو ڈرافٹ ہے، اور ہم نے بڑی جنرل ٹرمز میں کہ اگر کوئی اندرونی آرمڈ فورسز کے یہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے، تو وہ ہمیں کوئی نہیں۔ اب آپ نے ایک ہوتا ہے استثناء بعد از جرم، آپ کسی کو ایمنیسٹی دے دیتے ہیں،
کہ بھائی تمہارے سے جرم ہوا ہے پر گڈ فیتھ میں ہوا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں ہوا ہے, ہم آپ کو. لیکن یہ تو ہے کہ آپ جو مرضی کریں. آپ صدر صاحب نے بھی وہ لے لیا. یہ میں سوال تھا اگلا, صدر صاحب کو, صدر پاکستان کو استثنا, یہ تو اعجاز صاحب ماضی میں کہاں پہ طریق یہ بتاتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں لیکن آپ صدر ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس پہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو, یہ ہے فار دی ٹینیور آف دی, جتنی دیر آپ صدر ہیں. نہیں, اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. نہیں, اس کے بعد یہ سارکوزی کو, فرانس کا صدر تھا, اس کو نہیں لگی ہتھکڑی, وہ جیل میں ہے. یہ 2-3 اور اب آج کل چلے ہوئے ہیں کیسے جن میں جیل میں ہے. وہ برازیل کا, وہ جیل میں ہے. تو یہ آپ, میں تو یہ آرگیو کرتا تھا جب آصف یہ یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا, اس کا بڑا اچھا ڈیفینس تھا. اس کا ڈیفینس یہ تھا, یہ کہتے اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے باوجود کہ عدالت نے کہا کہ آپ ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ ڈیوو کے سامنے لے جائیں اور پیش کریں پریزیڈنٹ کو. اب آرٹیکل 248 کہتا ہے دی پریزیڈنٹ شیل ناٹ بی آنسربل ٹو اینی کورٹ. اب آپ ٹینیور آف ہز آفس, اب اس کو جس دن وہ ہٹتا ہے آپ آ کے ہتھکڑی لگا لیں. میں نے کہا آپ آئیں آصف زردہ, اس پر جرم جو ہے اس کی ٹینیور پہ, اس جس دن وہ ہٹے گا. یہ استثناء اس لیے ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے, تو ریاست نہیں جھک سکتی کسی اور ادارے کے. اب ریاست, یہ سب ریاستی ادارے بشمول عدلیہ, یہ ریاست کے کاروبار اور فرائض کے ذمہ دار کے بارے میں ہے. اب یہ تو ایک بات بنتی ہے برٹن میں, آپ کوئین کو یا کنگ کو آپ کو امیون فرام اینی پروسیکیوشن. اب یہ ہمارے ہاں بھی ہے. اب اس پہ میں یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کہتا تھا کہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے پریزیڈنٹ کو, آپ اس کو بلا طلب نہیں کر سکتے, بٹ جس دن ہٹے گا اس دن آپ کر رہے ہیں جو کچھ لے جائیں. یہ فرانس کا صدر سارکوزی میں نے بتایا. اچھا, اس میں اب یہ ہمارا موقف انہوں نے تسلیم نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تکنیکی طور پہ یہ باتیں تھیں کہ کیا یہ ابہام تھا اس آرڈر میں یا نہیں. بہرحال وہ نہیں تسلیم ہوا. یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی, اور یوسف رضا کو گیلانی کو سزا اس طرح دی, کورٹ نے, عدالت نے آ کے بیٹھے, ہمیں بلا لیا یوسف کو بھی اور مجھے بھی, باقی لوگ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں کورٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی اس بات پہ وی ریگریٹ دیٹ وی کی ناٹ ہولڈ یور کلائنٹ ایز ناٹ گلٹی اور انوسینٹ, اور ہم لیکن سزا دینے کے لیے مجبور ہیں, اس لیے ہم ان کو یہ سزا دیتے ہیں. یہ وی ہولڈ ہم گلٹی, کیا ہے اس نے یہ جو, اینڈ وی سینٹنس ہم ٹو امپریزنمنٹ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ اینڈ دا کورٹ ناؤ رائزز. یہ اتنی سزا تھی ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ اینڈ دا کورٹ ناؤ رائزز. انہوں نے پتا تھا کہ یہ جعلی کیس ہے.